ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی اہم چیز کو بیان فرمایا گیا، اور اس آیت کا تعلق خاص طور سے ایمان والوں کی ذوات سے ہے۔ جتنے بھی مومنین اور مومنات گئے اور قیامت تک جتنے مومنین مومنات آنے والے گئے، ان سب سے اس آیت کا تعلق ہے، اور ان تمام مومنین کا ذکر اس آیت میں موجود ہے۔ یعنی یہاں پر ابھی فی الحال اس مسجد میں جتنے مومنین بیٹھے ہوئے گئے، جتنی بھی مومنین اور مومنات آواز کو سن رہے گئے، ان تمام لوگوں سے اس آیت کا تعلق ہے۔ ان تمام لوگوں کے بارے میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا گیا، تو اس اعتبار سے یہ آیت بہت زیادہ اہم ہے۔ اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی زندگی کا حال کیا ہونا چاہیے، مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے کی زندگی کی حالت کیا ہونی چاہیے، مومنین کے شب و روز کیسے گزرنے چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس چیز کا ذکر فرمایا گیا۔ تو بہت توجہ کے ساتھ آپ اس کو سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا گیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا گیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے، یہ خود اللہ کا کلام ہے اور اللہ اپنے کلام میں اس کو ذکر کر رہا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا گیا۔ آپ غور کریں اللہ رب العزت کس چیز کو بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے مالوں کو خرید لیا۔ یعنی ایمان والوں کی جان یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہو چکی۔ ایمان والوں کے پاس جتنا کچھ مال ہے،
حقیقت میں اس کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جانوں کو خرید لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے اموال کو خرید لیا۔ اب یہاں پر آپ جانتے گئے، ہمارا یہ معمول گئے کہ ہم جب بھی کسی چیز کو خریدتے گئے، بازار جا کر کے، مارکیٹ جا کر کے کسی بھی شخص کے پاس سے کوئی چیز خریدتے گئے، تو ہمارا یہ معمول گئے کہ خریدنے کے بدلے میں ہم کچھ دیا کرتے گئے، خریدنے کے بدلے میں ہم پیسے دیتے گئے، خریدنے کے بدلے میں کوئی چیز دیا کرتے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو خریدا، ایمان والوں سے ان کے مالوں کو خریدا، تو جان اور مال کے خریدنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا چیز عطا فرمائی؟ تو قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بھی ذکر فرمایا کہ ایمان والوں کی جانوں کو خریدا، ایمان والوں کے مالوں کو خریدا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا عطا فرمایا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ایمان والوں سے جان اور مال کو خرید کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا عطا کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس بدلے میں کہ مومنین کے لیے آخرت میں جنت گئے۔ تو جنت عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جانوں کو خریدا، جنت عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے مالوں کو خریدا۔ اب اس آیت کے ذریعہ پتہ کیا چلا کہ جتنے بھی ایمان والے اس دنیا میں رہتے گئے، جتنے بھی ایمان والے قیامت تک آئیں گے، جیسے ہی وہ اللہ کا کلمہ پڑھتے گئے، جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے گئے، تو ایمان لانے کے بعد اب ان کے جسم کا جو حصہ گئے، ان کے جسم کے جتنے اعضاء گئے، ان کے جسم کے اندر جو روح گئے، وہ بظاہر ایمان والوں کے پاس رہتی گئے، جسم کے تمام اعضاء بظاہر ایمان والوں کے پاس ہوتے گئے، جسم کے تمام اعضاء بظاہر ایمان والوں ہی کے پاس رہتے گئے، لیکن حقیقت میں مالک کون گئے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور ایمان والوں کے پاس جو مال گئے، حقیقت میں مالک اللہ تبارک و تعالیٰ گئے۔ تو اب ایمان والوں کی ذمہ داری کیا ہوتی گئے؟ ایمان والوں کی ذمہ داری یہ بنتی گئے کہ اللہ نے ہمارے جسموں کو خریدا اور ہمیں استعمال کرنے کی اجازت دی، اللہ نے ہمارے جسم کے ہر عضو کو خریدا اور ہمیں استعمال کی اجازت دی، ہمارے مال کو خرید کر کے ہمیں استعمال کی اجازت دی گئے۔ تو اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی گئے؟ تمام ایمان والوں کی ذمہ داری بنتی گئے کہ وہ اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے ذریعہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو، اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے ذریعہ کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ ویسے ہی اپنے مال کو وہ کسی بھی ایسے کام میں خرچ نہ کرے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو، بلکہ اپنے جسم کے ہر حصے کے ذریعہ وہی کام کرتا ہوا نظر آئے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اپنی آنکھ کا استعمال اسی طریقے پر کرے جس طریقے پر استعمال کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، اپنے ہاتھوں کا استعمال اسی طرح کرے جس طرح استعمال کی اجازت اللہ نے دی ہے، اپنے ہاتھ پاؤں اور جسم کے ہر حصے کا استعمال مومنوں کو اسی طریقے پر کرنا چاہیے کہ جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کی اجازت دی ہے۔ تو یہ مومنین کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اب میں آج آپ کے سامنے خاص طور سے جو ہمارے درمیان گناہ بڑھ چکے گئے اور انسان مومنین اپنے 3 حصوں کے ذریعہ، جسم کے 3 اعضاء کے ذریعہ جو گناہ کرتے ہوئے نظر آ رہے گئے، تو میں خاص طور سے ان پر آپ کی توجہ کو مبذول کرنا چاہوں گا۔ ایک حصہ ہماری آنکھیں، آج مومنین اور مسلمانوں کا حال یہ گئے کہ آنکھوں کے ذریعہ وہ بہت زیادہ گناہ کرتے ہوئے نظر آتے گئے، آنکھوں کے ذریعہ ایسی چیز دیکھتے گئے کہ جس کو دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے۔ اجنبی عورت کی طرف دیکھنا، غلط مناظر کو دیکھنا، حرام چیزوں کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھانا، یہ وہ گناہ گئے جو آج مومنین اپنی آنکھوں کے ذریعہ کرتے ہوئے نظر آتے گئے۔
تو آنکھ کے ذریعہ گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے. اسی طریقے سے زبان کے ذریعہ بھی بہت سے گناہ بڑھ چکے گئے. مومنین اپنی زبان کے ذریعہ بھی بہت سے گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. زبان سے جھوٹ بولنا، زبان سے کسی کی غیبت کرنا، زبان سے چغلخوری کرنا، زبان سے کسی مسلمان کو اذیت دینا، زبان سے کوئی بھی غلط بات نکالنا، یہ تمام وہ گناہ گئے جو مومنین زبان کے ذریعہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسے کی شرمگاہ کے ذریعہ بھی بہت سارے گناہ عام ہو چکے ہیں. بدکاری، بدفعلی اور گناہ کا کام کرنا یہ بھی مومنین کے درمیان عام ہوتا جا رہا ہے. تو ان تین حصوں کے ذریعہ جو خاص طور سے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، میں آج آپ کے سامنے احادیث پاک کی روشنی میں ان کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ آنکھ کے ذریعہ اگر بندہ گناہ کرتا گئے، زبان سے گناہ کرتا گئے، شرمگاہ سے گناہ کرتا گئے، تو اس کے وجہ سے اسے کیا نحوست لاحق ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اسے کیا عذاب دیا جاتا ہے. اور اس کے مقابل میں اگر کوئی مومن اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، آنکھ کو گناہوں سے بچائے، زبان کو گناہوں سے بچائے، اپنی زبان کی حفاظت کرے اور شرمگاہ کو گناہوں سے بچائے، بدکاری اور بدفعلی سے بچائے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کیا انعام دیا جاتا ہے. آپ بالکل توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنے حال پر بھی غور کرنے کی کوشش کریں. اگر آج سے پہلے کوئی اپنی آنکھ سے گناہ کر رہا تھا، ان احادیث کو سن کر کے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش کریں. کوئی زبان سے گناہ کر رہا تھا تو وہ ان احادیث کو سن کر زبان سے گناہ کرنے سے توبہ کرے، شرمگاہ سے گناہ کرنے سے بھی توبہ کریں. حدیث پاک کے الفاظ آپ سنیں. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کی طرف کسی غلط چیز کی طرف پہلی نگاہ پڑ جائے، حضور فرماتے ہیں حضرت علی سے کہ پھر اس نگاہ کو پھیر لو. اگر بغیر ارادے کے، بغیر قصد کے اچانک کسی عورت پر پہلی نگاہ پڑے، کسی اجنبی عورت پر پہلی نظر پڑے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی نگاہ کو پھیر لو، اپنی نظر کو پھیر لو. حضور علیہ السلام اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اچانک نگاہ پڑی، پہلی نگاہ پڑ گئی، بغیر قصد اور ارادے کے پہلی نگاہ پڑی، تو یہ جو پہلی مرتبہ نگاہ پڑھی گئے، یہ دیکھنا تو جائز گئے، یہ دیکھنا معاف گئے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی بندہ دوبارہ پھر نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں، کسی اجنبی عورت کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب یہ جو دوبارہ اپنے ارادے سے دیکھے گا، اپنے قصد سے دیکھے گا، جان بوجھ کر کے دوبارہ جب کوئی دیکھے گا، تو یہ دیکھنا گناہ گئے اور یہ دیکھنا ناجائز گئے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت علی کو بظاہر مخاطب کر رہے گئے، لیکن یہ تمام مومنین سے خطاب گئے، تمام ایمان والوں سے خطاب گئے. ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی طرف سے یہ نصیحت پہنچائی جا رہی ہے. اب آئیے، اگر کوئی بندہ اپنی نگاہوں کو اجنبی عورت کی طرف پڑنے سے بچاتا گئے، اگر کوئی اجنبی عورت کی طرف نگاہ کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھتا گئے، تو اسے فضیلت کیا حاصل ہوتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کی نگاہ کسی عورت کی خوبصورتی کی طرف پڑ جائے، اچانک کوئی خوبصورت عورت سامنے آ رہی تھی، کوئی خوبصورت عورت موجود تھی اور کسی مسلمان کی نگاہ اس پر پڑ گئی، پھر اس مسلمان نے اپنی نگاہ کو جھکا لیا، اپنی نگاہ کو ہٹا لیا اور دوبارہ اس خوبصورت عورت کی طرف نگاہ نہیں کی، اجنبی عورت کی طرف دوبارہ نگاہ نہیں کی، تو اس سے اس کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے کسی خوبصورت اجنبی عورت کی طرف دوبارہ نگاہ نہ کرنے کی وجہ سے اور اپنی نگاہوں کو ہٹا لینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی
اسے یہ فضیلت عطا کرتا گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کے لیے ایسی عبادت کی توفیق دے گا کہ جس عبادت میں اس مسلمان کو لذت محسوس ہوگی، جس عبادت میں مسلمان کو مزہ محسوس ہوگا، لطف محسوس ہوگا۔ آج ہر ایک کی یہ شکایت نظر آتی گئے، ہر کوئی یہ شکایت کرتا ہوا نظر آتا گئے، نمازیں پڑھتے گئے لیکن نمازوں میں وہ لطف نہیں ملتا، عبادتیں کرتے گئے لیکن عبادتوں میں وہ لطف نہیں ملتا، قرآن کی تلاوت کرتے گئے لیکن صحابہ کو جو لطف حاصل ہوتا تھا، جہاں صحابہ کو جو مزہ ملتا تھا، وہ ہمیں لطف حاصل نہیں ہو پاتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ طریقہ ہمیں بتا دیا کہ اجنبی عورتوں اور غلط مناظر کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھانے سے بچو۔ اگر یہ عادت اپنی بناؤ گے تو اللہ ہر عبادت میں تمہیں لطف عطا فرمائے گا، ہر عبادت کا مزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں میسر ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے جائیں کہ اگر کوئی اپنی زبان کی حفاظت کرتا گئے، زبان سے غیبت نہیں کرتا، زبان سے چغل خوری نہیں کرتا، زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا، زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، اور ویسے ہی اگر کوئی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، ناجائز کام میں شرمگاہ کا استعمال نہ کرے، تو ایسے بندے کے حوالے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فضیلت بیان کی گئے۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی مسلمان ایسا ہو کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائیں کہ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں اس مسلمان کو جنت میں داخل کرواؤں گا، آپ مجھے بتائیں کہ اگر حضور کسی مسلمان کے بارے میں ضمانت لیں تو کیا کوئی شخص اسے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتا گئے؟ کیا اسے کوئی جنت میں جانے سے روک سکتا گئے؟ اب آپ دیکھیں کہ آخر وہ خوش نصیب مسلمان کون گئے، وہ خوش نصیب ایمان والا کون گئے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام ضمانت لے رکھے گئے کہ حضور اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، حضور اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ وہ خوش نصیب مسلمان کون گئے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اور جو بھی مسلمان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دیں، بہت توجہ کے ساتھ سماعت کریں اس لیے کہ حضور جنت کی ضمانت دینے والے گئے، حضور علیہ السلام جنت میں داخل کروانے کی ضمانت اور ذمہ داری دینے والے گئے، تو آخر کون سا مسلمان گئے؟ حضور علیہ السلام فرماتے گئے کہ جو دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دیں، یعنی دو چیزوں کی حفاظت کرے، دو چیزوں کو گناہوں سے بچائے۔ نمبر ایک، جو انسان کے دو جبروں کے درمیان کے، یعنی انسان کی زبان۔ پہلی ضمانت تو یہ دے دے کہ اپنی زبان کو گناہوں سے بچائے گا، اپنی زبان کو جائز کاموں میں استعمال کرے گا۔ اور دوسری ضمانت حضور فرماتے ہیں کہ دو ران کے درمیان جو گئے، یعنی جو شرمگاہ کی ضمانت دے اور شرمگاہ کو گناہ کے کام میں استعمال کرنے سے بچانے کی ضمانت دے، جو مسلمان ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں خود اسے جنت میں داخل کرواؤں گا، میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کرواؤں۔ تو آپ غور تو فرمائیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمارے سامنے زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کی اہمیت کیسے بیان فرمائی گئے۔ ہمارے یہاں پر یہ ماحول آپ دیکھتے ہیں کہ زبان کے ذریعہ بندہ کوئی گناہ کر رہا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں زبان سے گناہ کر رہا ہوں۔ جھوٹ بولنے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، مذاق میں جھوٹ بولنے کا رواج بہت بڑھ گیا ہے۔ مذاق میں دوستوں کے درمیان بیٹھیں گے، جھوٹ بول رہے گے، اپنے رشتہ داروں کے درمیان بیٹھیں گے، جھوٹ بول رہے گے، بتایا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مذہب اسلام نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مذاق میں کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دینا، کسی مسلمان بھائی کو اذیت دینا، یہ بھی ہرگز جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں
کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے زبان کی حفاظت کرنے والے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے اور گناہوں سے ان دونوں چیزوں کو بچانے والے کے بارے میں خود ضمانت دی گئی کہ حضور علیہ السلام اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھتے جائیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث پاک، بہت عمدہ حدیث ہے، اور آج اپنے ذہنوں میں اس حدیث کو محفوظ کر کے آپ جائیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے جنت میں داخلہ اور جہنم میں داخلہ کیسے ہوتا گئے، بندہ جنت میں کس چیز کی وجہ سے داخل ہوتا گئے، کس چیز کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ کون سی چیز گئے کہ جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کروائے گی۔ آخر یہ چیزیں کیا گئے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام کی حدیث سماعت کریں، حضور فرماتے گئے کہ جو چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کروائے گی، بہت اہم بات یہ کہ جو چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کروائے گی وہ دو چیزیں گئے۔ نمبر ایک تقوی، پرہیزگاری، اور نمبر دو حسن اخلاق، اچھے اخلاق اور اچھا کردار۔ یہ دو چیزیں ایسی گئے کہ جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کروائے گی۔ کیا مطلب؟ کہ جو دنیا کی زندگی میں متقی ہو کر زندگی گزارتا رہا، جو پرہیزگار ہو کر زندگی گزارتا رہا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا، جس نے ہمیشہ اللہ کے احکام کی پابندی کی، جس نے ہمیشہ اللہ کے احکام پر عمل کیا اور ساتھ میں لوگوں سے بھی اچھا برتاؤ کرتا رہا، لوگوں سے بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا رہا، تو یہ دو چیزیں ایسی گئے کہ انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کروائے گی۔ اب آگے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے گئے کہ دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرے گی۔ اب ہمیں اور آپ کو بھی سوچنا گئے، کہیں ہم میں یہ دو چیزیں نہیں پائی جاتی، خدا نہ خواستہ کہیں ہم میں ایسی دو چیزیں نہ ہوں کہ جو جہنم میں داخل ہونے کا سبب بن جائے۔ وہ دو چیزیں کون سی گئے جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرتی گئے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزیں، نمبر ایک زبان اور نمبر دو شرمگاہ۔ یہ دو چیزیں ایسی گئے کہ جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کروائے گی۔ آپ غور کریں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے سامنے معاملات کو بالکل واضح کر دیا گیا، اور آج جو ہمارا معمول زندگی بنا ہوا گیا، آج جو ہمارا طریقہ زندگی بنا ہوا گیا کہ زبان سے ہم گناہ کرتے جا رہے گئے، زبان کو غلط کاموں میں استعمال کرتے جا رہے گئے، زبان کو ناجائز کاموں میں استعمال کرتے جا رہے گئے، اور ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا، شرمگاہ کے ذریعہ گناہ کے کام بڑھتے جا رہے گئے، ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی وجہ سے پہلے واضح کر دیا کہ زبان کی حفاظت اگر کرو گے، شرمگاہ کی حفاظت اگر کرو گے، گناہوں سے ان دونوں چیزوں کو دور رکھو گے تو یہ چیز تمہیں جنت میں داخل کروائے گی، ورنہ یہی دو چیزیں تمہیں جہنم میں داخل کروائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخری ایک واقعہ پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیکھیں کہ اس زبان کی اہمیت کیا ہے اور زبان کو ہمیں کتنا زیادہ بچانے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ، یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ توجہ کے ساتھ سنے گا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پہلے اور دوسرے خلیفہ کی بات چل رہی ہے، جو حضور علیہ السلام اور انبیاء کے بعد تمام مخلوق میں سب سے افضل گئے، ان کے پاس حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے گئے کہ میں سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس گیا، میں ان کے پاس حاضر ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنی زبان کو پکڑ کر کے باہر کھینچ رکھے گئے۔
زبان پکڑ کے باہر کھینچ رہے گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ دیکھا، میں نے خلیفۃ المسلمین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آخر آپ ایسا کیوں کر رہے گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ ایسا کیوں کر رہے گئے؟ آپ اپنی زبان کو کیوں باہر کھینچ رہے گئے؟ ایسا کرنے کی وجہ کیا گئے؟ اب جواب سنیے، زبان کی حفاظت کرنے کی کتنی ضرورت گئے، زبان کو بچانے کی کتنی ضرورت گئے، زبان کو گناہوں سے دور رکھنے کی کتنی ضرورت گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ آخر آپ زبان کو باہر کیوں کھینچ رہے گئے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اسی زبان نے مجھے ہلاکتوں میں اور پریشانیوں میں ڈالا گیا، اسی کی وجہ سے مجھے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، مجھے ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یقیناً یہ ان کی عاجزی اور انکساری تھی، ورنہ وہ جتنی زیادہ اپنی زبان کی حفاظت کرتے تھے، کوئی اور مسلمان اتنی اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا ہوگا، لیکن یہ ان کی عاجزی تھی، اور یہ ہمیں اور آپ کو درس دینا چاہ رہے تھے کہ زبان کی حفاظت مکمل طریقے پر کریں، زبان کو گناہوں سے بچائیں۔ تو یہ تین چیزیں خاص طور سے ذہن میں رکھیں، اپنی نگاہوں کو گناہوں سے بچانا گئے، زبان کو گناہوں سے بچانا گئے، اور شرمگاہ کو گناہوں سے بچانا گئے۔ اگر یہ تین چیزوں کی ہم نے حفاظت کی، ان تین چیزوں کو اگر ہم نے گناہوں سے بچا لیا، تو احادیث کریمہ کی روشنی میں یقیناً جنت کی بشارت حضور علیہ السلام نے ہمیں دی گئے۔ اور اگر ان تین چیزوں کو ہم نے گناہوں میں مبتلا رکھا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی تین چیزیں ہمارے لیے جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنے۔ تو ان احادیث کو ذہن میں رکھیں، اور آج کے بعد کی زندگی آپ اپنے طور پر جب بھی گزاریں، جب بھی کوئی گناہ کی طرف آپ کی نگاہ شیطان اٹھانے کی کوشش کریں، زبان سے کوئی گناہ والی بات نکالنے کی کوشش کریں، شرمگاہ کے ذریعہ شیطان آپ کو وسوسے دلائیں، تو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ چیز ہم نے گناہ کے کام میں استعمال کی تو جہنم میں جانے کا یہ سبب بن سکتا ہے، اور اگر ہم نے اس وقت اس کو گناہ سے بچایا تو یہی چیز ہمیں جنت میں داخل کروائے گی۔ تو یہ اہم پیغام جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اخیر میں ایک دو مسئلے جو بہت اہم اور ضروری ہے، میں وہ بیان کر کے پھر آپ سے رخصت ہو جاتا ہوں۔ ایک نماز جنازہ کے تعلق سے بہت اہم مسئلہ ہے، اور غلط فہمی بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر کے بعد، یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ 4 تکبیریں کہی جاتی ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم، تیسری تکبیر کے بعد دعا، اور چوتھی تکبیر کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ تو 4 تکبیریں کہی جاتی ہے، لیکن غلط فہمی اور غلط طریقہ ہمارے یہاں پر یہ رائج ہو چکا ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد جب سلام پھیرنی ہے تو اکثر یہ لوگوں کے درمیان دیکھا جاتا ہے کہ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ سمجھتے ہیں کہ داہنی جانب، سیدھی جانب جب سلام پھیریں گے تو یہ داہنا ہاتھ چھوڑیں گے، اور الٹی جانب جب سلام پھیریں گے تو بایاں ہاتھ چھوڑیں گے۔ حالانکہ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ یہ جو طریقہ رائج ہے کہ ایک ہاتھ پہلے چھوڑیں پھر الٹی جانب سلام پھیریں تو دوسرا ہاتھ چھوڑیں، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے بیان فرمایا گیا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کہنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے، اس کے بعد پھر دونوں جانب سلام پھیری جائے۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے، یہ سنت طریقہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، خود بھی اس کی اصلاح کریں، دوسروں تک بھی اس مسئلے کو پہنچائیں۔ اور ایک آخری مسئلہ زمزم شریف کا پانی پینے کے حوالے سے، کہ یہ بھی ایک غلط طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے کہ زمزم شریف کا جب پانی پیا جاتا ہے تو سر سے ٹوپی کو نکالا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھے ہوں گے، اگر ٹوپی پہنے گئے، امامہ پہنے گئے، یا عورتیں اگر دوپٹہ اوڑھ کر کے بیٹھی ہوئی گئے تو کیا کریں گے؟ پانی پیتے وقت کھڑے ہو جائیں گے۔ تو کھڑے ہونا یہ تو سنت ہے، کھڑے ہو کر کے زمزم شریف کو پینا یہ
سنت گئے، لیکن یہ جو سر سے ٹوپی نکالنے کا رواج ہمارے یہاں پر گئے یہ خلاف سنت گئے، یہ سنت طریقے کے خلاف گئے۔ زمزم شریف کا پانی پیتے وقت بھی سر پر ٹوپی رکھیں، امامہ رکھیں، دوپٹہ رکھیں، کسی بھی طرح سر کو ڈھانپ کر کے رکھیں، یہی سنت طریقہ گئے۔ ہاں کھڑے ہو کر کے زمزم شریف کا پانی پینا یہ سنت گئے، لیکن سر پر سے ٹوپی وغیرہ ہٹا دینا یہ خلاف سنت گئے۔ یہ طریقہ جو رائج ہو چکا گئے یہ غلط گئے، سنت کے خلاف گئے۔ اس کو اصلاح کریں اس کی، اور اپنے درمیان اس کو رائج کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی بیان کی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔